والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان وقار، آئیے ہم اور آپ شہر عریرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے سہاروں کے سہارے، ڈوبتی نیا کے کھیونہارے حضور احمد مشتبہ جناب محمد مصطفیٰ روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف یا اللہم صلی اللہ. نبی اور علی نبی پر رحمت اور پڑھ لے. اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد البارک وسلم. صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے چچا خیر سید بیٹھا نا مارب بہت ابر یہ درود شریف ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد البارک وسلم. صلو علیہ السلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان وقار، آج ماہ محرم الحرام کی 7ویں تاریخ تھی جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہوئی، اور 8ویں تاریخ لگ چکی ہے، بیان کا 7واں دن. آج کے میرے بیان کا عنوان سید الشہداء تاجدار کرب و بلا فاتح کرب و بلا حضرت امام علی مقام کی ذات مبارکہ ہے. شاعر کہتا ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. اور شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں. کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے. کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے. اور عمر سے چل عمیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. وہ اس سے بڑھ کے جیت گیا یزید تھا حسین ہے. وہ اس سے بڑھ کے جیت گیا یزید تھا حسین ہے. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. عزیزان وقار،
اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ صلت علیہ اجرن الا الموتۃ فی القربہ، محبوب آپ فرما دیجئے اس سے اپنے امتیوں سے ہم نے جو تم پر حق کے تبلیغ کر رکھی ہے اس کے بدلے میں کوئی اجرت و قیمت نہیں چاہتا، اگر اس کے بدلے میں کچھ چاہتا ہوں تو اپنے قرابت کی محبت چاہتا ہوں، سبحان اللہ، پنجتن کا پیار چاہتا ہوں، علی فاطمہ حسن و حسین کا عشق چاہتا ہوں۔ عزیزان وقار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پنجتن سے پیار کر کے دکھایا اور بتایا اے لوگوں میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے ایسے ہی پیار کیا کرو جس طرح سے میں محمد کیا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور نبی کے صحابہ نے بھی ایسے ہی کر کے دکھایا جیسے کہ ہمارے اور آپ کے آقا نے صحابہ کرام کو درس دیا تھا۔ صحابہ کا مقام جو تھا نبی نے بتایا، اہل بیت پنجتن کا مقام جو تھا وہ بھی نبی نے بتایا۔ پنجتن نے صحابہ کے مقام کو اجاگر کیا اور صحابہ نے پنجتن کے مقام کو ہمیں اور ہمارے اور آپ تک پہنچایا ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، ورنہ ہم کیا جانتے، اس وقت نہ ہمارا باپ تھا، نہ آپ کا باپ تھا، نہ کسی کا باپ تھا، اگر کوئی تھا تو نبی تھے اور نبی کے صحابہ تھے اور بزرگان دین تھے۔ اگر پنجتن کی محبت، آپ کا پیار ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے تو یہ صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں، ہم جہاں پر صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہیں سے پنجتن سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں اگر صحابہ کا پیار ہے تو پنجتن کی عقیدت و محبت بھی ہے، دونوں جس کے سینے میں ہے یاد رکھیں وہی راہ نجات پر پہنچے گا، وہی جو ہے اس کا بیڑا پار ہوگا، وہی جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک پہنچے گا۔ اور جنہوں نے انہیں چھوڑ دیا، ان کے دامن کو ترک کر دیا، وہ ہلاک ہو کر کے رہ جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ عزیزان وقار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر کے بتایا کہ پنجتن کی محبت کیا ہوتی ہے، پنجتن کا پیار کیا ہوتا ہے، حسن و حسین، علی و فاطمہ کا عشق کیا ہوتا ہے، یہ تمام تر چیزیں میرے آقا نے بتائی ہیں۔ عزیزان وقار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین ہے، 5 شعبان کو 4 ہجری میں آپ کی ولادت کا سعادت ہوتی ہے۔ میرے آقا تشریف لے کے آئے حضرت علی کے گھر، آنے کے بعد حضرت علی نے حضور کی گود میں امام حسین کو پیش کیا۔ آقا دو جانب نے فرمایا علی نام رکھو، کہتے یا رسول اللہ آپ مختار کائنات ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں حسن کا نام آپ نے رکھا تھا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں حسین کا بھی نام آپ رکھیں۔ پھر جبریل امین حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ حسن کے نام کو آپ نے حضرت ہارون کے صاحبزادے کے نام پر شبر رکھا تھا جس کے معنی حسن کے ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے دوسرے بیٹے کے نام پر آپ ان کا نام شبیر رکھیں جس کے معنی حسین کے ہوا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، میرے آقا فرماتے حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نام ہے، سبحان اللہ، جنتی نام ہے۔ حضرت حسن اور حسین کے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، اللہ نے اس نام کو مخفی رکھا تھا، لوگوں سے چھپا کر کے رکھا تھا۔ اگر سب سے پہلے حسن و حسین کسی کا نام رکھا گیا ہے تو کسی اور کا نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ نبی کے شہزادوں کا رکھا گیا ہے، حضور کے بیٹوں کا رکھا گیا ہے۔ عزیزان وقار، اب دیکھیے اس نام کی برکت، دیکھیے اس نام کی۔ آج دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیے، کسی بھی کونے میں حضرت امام علی مقام
کربلا کے میدان میں شہادت کا جام پیتے آپ کی اولادیں، آپ کے بھائی، بھتیجے، بھانجے سب کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. لشکر یزید ہزاروں کی تعداد میں واپس آیا، مگر دنیا کے کسی کونے میں آپ جائیں آپ کو کہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں یزید ہوں یا یزید کا بیٹا ہوں یا یزیدی ہوں. اگر آپ کو ملیں گے تو کوئی محمد حسین ملے گا، کوئی غلامی حسین ملے گا. سبحان اللہ. میرے امام نے نام یزید کو سمجھ لیجیے کہ گالی بنا لیا ہے. اگر آج کسی کو آپ یزید کہہ دے پھر دیکھے تماشا، آپ یزید کہہ کے تو دیکھے کسی کو عزیزان وقار، وہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ تیری مجال میں مجھے یزید کیسے کہا. اور اگر کسی کو آپ غلام حسین کہہ دے، غلام پنجتن کہہ دے، غلام رسول کہہ دے تو یاد رکھے وہ آپ سے جو ہے لڑے گا نہیں بلکہ اس پر خوش ہوتا ہوا دکھائی دے گا. سبحان اللہ. عزیزان وقار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، بال شریف اتروائے گئے، بال کے برابر چاندی کو صدقہ کیا گیا. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے میرے آقا بڑی محبت فرماتے تھے. حضور کے امام علی مقام کے پیدائش سے پہلے حضرت عباس حضور کی چچا ہے، ان کی اہلیہ حضور کی چچی نے ایک خواب دیکھا. کہا کہ یا رسول اللہ رات میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے. آپ فرماتے ہیں چچی جان ذرا وہ خواب تو بیان کرو. کہتی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر کے میری گود میں آ گیا. حضور وہ خواب جب سے میں دیکھوں بستر پر چین کی نیند نہ لے سکی، میں پوری رات گھبرائی ہوئی تھی، اب آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں. میرے آقا فرماتے اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے. ان قریب بہت جلد میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، پیدا فاطمہ کے ہاں ہوگا مگر پیدائش کے بعد تمہاری گود میں کھیلنے کے لیے دیا جائے گا. اور ویسے ہی ہوا. کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت امام علی مقام پیدا ہوتے ہیں. جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کو اٹھا کر کے حضرت عباس کی اہلیہ حضور کی چچی کے گود میں دیا جاتا ہے. میرے عزیزان وقار، حضرت حسین کے تعلق سے بڑی حدیثیں پاک آئی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. میرے آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. بولے مجھے سبحان اللہ. میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. کیا مطلب ہوا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسین کا دوست میرا دوست، میرا دوست حسین کا دوست، حسین کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن حسین کا دشمن. حسین کو جس نے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے کو تکلیف دی اس نے حسین کو تکلیف دی. اور یاد رکھنا جس نے مجھے تکلیف دی تو اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی یاد رکھو اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے. عزیزان وقار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کے لیے بڑی حدیثیں فرمائی ہیں. حضرت امام علی مقام کے کبھی ہونٹوں کو میرے آقا چومتے ہیں، کبھی آپ کے زبان مبارک کو چوستے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے؟ کبھی ان کو سونگھتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی ان کے لبے مبارک کو چوستے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جب حسین کو سونگھتا ہوں تو ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے. جب ان کو سونگھتا ہوں تو جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے. اور جب ان کے لبوں کو چوستا ہوں تو اس لیے ان کے منہ میں اپنے لعاب کو، اپنے زبان کو ڈالتا ہوں. کربلا کے میدان میں اسی لعاب کی ٹھنڈک انہیں جب 3 دن تک دھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا تو اس کی لذت انہیں کربلا کے میدان میں محسوس ہوگی. سبحان اللہ. امام علی مقام جب پیدا ہوئے بچپنے ہی میں آپ کے شہادت میں شہرت پہنچ گئی، پوری عالم میں جو ہے گونج اٹھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں، پیار کر رہے ہیں. فرشتہ آ گیا، حضرت جبریل آ گئے، کہتے یا رسول اللہ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ کہا کہ بالکل کرتا ہوں. کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کی اس بیٹے کو میدان کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کرے گی. حضرت حسین کے تعلق سے فرمایا گیا. کئی حدیثیں ہیں. عزیزان وقار، ایک حدیث میں یہاں پر ہے، ایک حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ حضور کے پاس پانی کا فرشتہ آیا. وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے کی، بارش کا فرشتہ آیا اور اجازت چاہی.
دیکھا کہ حضور کی گود میں جب ملنے آیا حضرت امام حسین بیٹھے تھے. بارش کے فرشتے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں؟ کہا کہ بہت زیادہ کرتا ہوں. کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے ہی کلمہ پڑھنے والے آپ اس بیٹے کو میدان کربلا میں نینووں میں بے دردی کے ساتھ شہید کریں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے قتل گاہ کی ان کے شہادت گاہ کی مٹی لے کر کے آپ کے پاس پیش کرتا ہوں. آقا نے اجازت دی. بارش کا فرشتہ مٹی لے کر کے آیا. آپ نے اس مٹی کو حضرت ام سلمہ کے حوالے کیا جو ام المومنین ہے, ہماری اولاد کی ماں ہے, ان کے حوالے کیا. کہا کہ ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھو, جس دن دیکھنا یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے جب امام عالی مقام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا, جس دن آپ کربلا کے میدان میں شہادت کا جام پیتے ہیں, ادھر ظالم نے آپ کے گلے پر خنجر چلایا, ادھر یہ مٹی جو بوتل میں آپ نے رکھی تھی وہ خون بن جاتی ہے. عزیزان کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کی شہادت کی خبر بچپنے میں پھیل گئی تھی. حضرت علی جنگی صفین سے واپس ہو رہے تھے. کربلا کے جب میدان میں پہنچے لوگوں سے پوچھا نہر فرات کے پاس پہنچا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا نینوا میدان کربلا. حضرت علی ٹوٹ کر کے بیٹھ کر کے زارو قطار ہوئے, داڑھی مبارک زمین سر ہو گئی. تو لوگوں نے پوچھا حضور بات کیا ہے؟ کہا کہ یہاں میرے اہل بیت کے خیمے لگائے جائیں گے, یہاں ان کے جانور بیٹھائے جائیں گے, یہاں اونٹ باندھے جائیں گے, یہاں پر سادات کے گھرانے کو لوٹا جائے گا, یہاں پر جو ہے عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے, یہاں پر اکبر کی جوانی لوٹی جائے گی, یہاں پر عسکر کے گلے کو تیروں سے چھلنی کیا جائے گا, یہاں پر میرے بیٹے حسین کے گلے پر ظالم خنجر چلائیں گے. حضرت مولا کائنات ہے. عزیزان وقار حضرت مولا کائنات سارا منظر آپ کربلا کے میدان میں بیٹھ کر کے بتا دیا. حضرت فاطمہ ہے, جب آپ کا وصال ہونے لگا آپ نے اپنے بیٹوں کو نہلایا دھلایا, کپڑا پہنائے, لقمے اپنے ہاتھوں سے کھلائے, اس لیے کہ تاکہ میرا بیٹا حسین جب کربلا کے میدان میں جائے تو اس ماں کے لقموں کی لذت اسے کربلا کے میدان میں محسوس ہو. انہیں بھی پتا تھا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں جب ان کو پتا تھا کہ حسین شہید ہوں گے تو اگر حسین چاہتے ہیں, اگر نبی چاہتے تو اپنے بیٹے حسین کو بچا سکتے شہادت سے. عزیزان وقار مجھے تو ہاں بچا سکتے تھے. حضور کی دعا قبری رد تھوڑی ہوا کرتی ہے, حضور کی دعا باب اجابت میں ہمیشہ قبول ہوا کرتی ہے. مگر عزیزان وقار آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیں, کتب کے بھنڈار اٹھا کر کے دیکھیں, کبھی آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ کبھی حضور نے یا مولا کائنات نے یا حضرت فاطمہ نے یہ دعا کی ہو کہ پروردگار عالم جو حسین کی شہادت کربلا میں ہونی ہو اس شہادت کو ٹال دے, اس شہادت کو ہٹا دے, ختم کر دے. کبھی کسی نے ایسی دعا نہیں کی. وہ چاہتے تھے کہ نبوت ان کے گھر کی ہے, ولایت کا تاجدار حضرت مولا کائنات ہے, ولایت ان کے گھر کی ہے, نبوت ان کے گھر کی ہے, قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا ہے. تو بس ایک ہی مطلب ایک ہی یہ جو ہے منصب بچ رہا تھا جو شہادت کا منصب تھا. وہ چاہتے تھے کہ سب سے بڑا شہیدوں کا سردار, شہادت کا تاجدار شہید اگر کوئی ہو تو کہیں اور نہ ہو بلکہ حضور ہی کے گھر میں ہو. سبحان اللہ. یقین اگر چاہتے آقا تو اس بات کو ہٹا سکتے تھے, مگر حضور نے کبھی دعا نہ کی. اس لیے اللہ رب العزت کی رضا, اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے, اور حضور کی دعائیں کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی ہے. حضور جس بات کے لیے دعا کرتے اللہ فوراً قبول کر لیا کرتا ہے. حضور کی دعاؤں کا اثر تو یہ ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ملاحظہ فرمائیں کہ اجابت کسے عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اور اجابت نے جھکے کے گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا, پڑھی ناز سے جب دعائے محمد, پڑھی ناز سے
جب تو آئے محمد عزیزان وقار حضرت امام علی مقام کہ شہادت کی خبر آپ کے بچپن میں ہو گئی. اب دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت حسین سے کیا کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور کے سگے بیٹے, حضور کے اپنے بیٹے, میرے آقا کے اپنے بیٹے, غور سے سنیے, میرے آقا کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم اور ایک حضرت حسین, دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں. میرے آقا تشریف فرما ہے, حضور کے ایک زانو پر حضرت حسین بیٹھے ہیں, دوسری زانو پر حضور کے سگے بیٹے ہمارے اور آپ کے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں. حضور دونوں بچے سے پیار کر رہے تھے, حضور دونوں بچوں سے محبت کر رہے تھے. ایسے عالم میں جبریل حاضر ہو گئے, بڑے مطلب کہ سبحان اللہ, جبریل حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے, میرے آقا نے کہا ہاں میں ان سے محبت کرتا پیار کرتا ہوں. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ رب العزت نے آپ کے گودی میں جو پھول دے رکھے ہیں, جو خوبصورت پھول دے رکھے ہیں, یا رسول اللہ مگر اللہ چاہتا ہے حضور صرف ایک پھول آپ اپنے پاس رکھیں اور ایک پھول کو اپنے رب کی جانب لوٹا دیں. ایک پھول آپ اپنے پاس رکھیں, ایک پھول اپنے رب کے رب لوٹا دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ بتاؤ اللہ کسے رکھنا چاہتا ہے اور کسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. عزیزان وقار میرے نبی کا پاور دیکھیے, ایمان میں ٹھنڈک آنی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا جبریل اللہ کسے رکھنا چاہتا ہے کسے بلانا چاہتا ہے, جبریل نے جب یہ کہی کہ جبریل امین کہ یا رسول اللہ اس کا چناؤ اللہ نے اپنے اوپر نہیں رکھا, یا اللہ اس کا چناؤ تو اللہ نے آپ پر رکھ دیا ہے. بولے سبحان اللہ, آپ پر رکھا ہے. یا اللہ آپ جسے چاہے اپنے پاس رکھیں, جسے چاہے رب کی طرف لوٹا دیں. میرے آقا سوچنے لگے اگر حسین کو رب کی طرف لوٹاتا ہوں تو تکلیف فاطمہ کو بھی ہوگا, ملال رنگ علی کو بھی ہوگا, تکلیف مجھے بھی ہوگی, اور اگر میں اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو لوٹاتا ہوں تو سب سے زیادہ تکلیف صرف مجھے ہوگی. میرے آقا مسکرا کر فرماتے جبریل میں اپنے بیٹے کو اپنے رب کی طرف بھیجتا ہوں, اپنے نواسے کو اپنے پاس رکھتا ہوں. عزیزان وقار اسی کے پچھلے دن بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد جب بھی میرے آقا حسین حضور کے پاس آیا کرتے تھے, میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ دیکھو میرا وہ بیٹا چلا آ رہا ہے, حسین میرا وہ بیٹا ہے جس کے اوپر میں نے اپنے سگے بیٹے جناب ابراہیم کو قربان کرایا ہے. سبحان اللہ, یہ ہے مقام حسین, یہ ہے مقام حسین. عزیزان وقار امام علی مقام سے پوچھا گیا اے حسین یہ بتاؤ, اے حسین یہ بتاؤ نبی نے تمہارے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے, یہ بتاؤ اس کی قیمت کیسے ادا کرو گے. میرے امام فرماتے ہیں اس کی قیمت دیکھنا چاہے تو میدان کربلا دیکھ لینا. نبی نے میرے اوپر اپنے ایک بیٹے کو قربان کیا ہے, مگر میں حسین نبی کی شریعت سے بچانے کے لیے اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو بھی پاؤں گا, اکبر کے جوانی کو بھی پاؤں گا, اپنے قاسم کے شباب کو بھی پاؤں گا, عباس کے بازو کو بھی پاؤں گا, اور محمد کو شہید کرواؤں گا. عزیزان وقار میرے امام فرماتے ہیں جہاں تک کہ اپنی گردن کٹا کر کے لوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آؤں گا. سبحان اللہ. عزیزان وقار یہ میرے امام ہے, میرے امام ہے. بچپنے کے عالم میں نبی نے اپنے ایک اولاد کو قربان کیا ہے امام علی مقام کے اوپر, مگر امام علی مقام نے نبی کی شریعت پر اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا. سبحان اللہ. عزیزان وقار یہ ہے مقام حسین. اللہ رب العزت نے میرے نبی پر چناؤ رکھا, محبوب جسے آپ چاہے رکھیں, جسے چاہے رب کی بارگاہ میں لوٹا دیں. جب میرے اعلیٰ حضرت اس منظر کو دیکھتے تو تڑپ کر کے جو ہے کہتے ہیں ملاحظہ فرمائے کہ خدا کی رضا, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, یعنی دونوں عالم, 2 عالم ہے دنیا اور آخرت. حضرت آدم سے لے کر کے صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے دنیا اور آخرت میں, سب کے سب جتنے بھی سب اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں, اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر دیکھیے رب کی رضا کیا ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا
خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عزیزان وقار، میرے آقا حسین سے کتنا پیار کیا کرتے تھے، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت امام عالی مقام ہے، بچپنے کے عالم میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام حضور کے مقتدی ہیں، حضور کے پیچھے ہیں، حضور امامت فرما رہے ہیں۔ ایسے عالم میں حضرت امام حسین بچپنے کے عالم میں حجرے فاطمہ سے نکلنے کے بعد مچلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ جا کر کے حضور کے پشت پر، حضور کے پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ عزیزان وقار، آج کچھ لوگ کہتے اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان وقار، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، جب حضور کے پشت پر، پیٹھ مبارک پر حضرت حسین آ کر کے بیٹھے ہوں گے، کیا حضور کو حسین کا خیال نہیں آیا ہوگا؟ حسین جب آ کر کے بیٹھے ہوں گے تو حسین کا خیال حضور کو نہیں آیا ہوگا؟ عزیزان وقار، بالکل آیا ہوگا، بالکل آیا ہوگا۔ تو جب حضور کو امتی کا خیال آ جائے تو حضور کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر ہم غلام نبی کو اپنی نماز میں یاد کر لیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری نمازیں بتجھے اولا ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، حضرت حسین، حضرت امام علی مقام حضور کے پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت دیکھی، حسین کو نہیں اتارا، اگر اٹھتے حضور تو حسین گر جاتے۔ امام علی مقام اس وقت تک بیٹھے رہے، حضور نے اپنے پشت سے نہ اتارا۔ حضور نے کیا کیا؟ سر کو نہ اٹھایا بلکہ تسبیح بڑھا دی۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے 6، 12، 24، یہاں تک کہ 72 مرتبہ تسبیح پڑھے آپ نے۔ سبحان ربی الاعلیٰ 72 مرتبہ، 72 مرتبہ جب مکمل ہوئے، اپنے مرضی سے حضرت حسین اترنے کے بعد پھر آپ چلے گئے، نماز سے مکمل ہوئے۔ میرے آقا نے جب نماز کو پوری کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا اب سجدے کو لمبا کرنے حکم آ گیا ہے؟ سجدے کو لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے یا رسول اللہ؟ سجدے کی حالت میں وحی الہی کا نزول ہو رہا تھا۔ میرے آقا کے غلاموں نے پوچھا کیا سجدے کو لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے یا سجدے کی حالت میں وحی نازل ہو رہی تھی؟ میرے آقا فرماتے نہ سجدے کو لمبا کرنے کا حکم آیا ہے، نہ وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے میری پشت پر، میری پیٹھ پر میرا نواسا حسین آ کر کے بیٹھ گیا، اور اگر میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتا تو میرا حسین گر جاتا، حسین گر نہ جائے اس لیے میں نے اپنے سر کو، اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، ذرا آپ دل میں اپنے خیال کریں، جب امام الانبیاء جب سجدے کی حالت میں گئے ہوں گے تو گولائی کیا ہوئی ہوگی، آکار کیا ہوا ہوگا؟ بالکل انگوٹھی کا آکار، گولائی ہو گئی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، نبوت کی جب انگوٹھی بنی، جب اس پر حسینی نگینہ آ کر کے چڑھا گیا، سبحان اللہ، حسینی نگینہ جب اس پر آ کر کے چڑھا گیا تو رب کو ادا بڑی پسند آئی۔ حکم ربی کو محبوب، اب سر کو سجدے سے نہ اٹھانا، سر کو سجدے سے نہ اٹھانا، تیرے رب کو ادا بڑی پسند آ رہی ہے، محبوب سر نہ اٹھانا بلکہ سجدے کو لمبا کر دے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، شاید جب یہ منظر دیکھتا ہے تڑپ کر کے کہتا ہے، ملاحظہ فرمائے کہ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازے
बतूल पे इमामत खड़ी रही, आदाब मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़े बतूल पे इमामत खड़ी रही, और सजदे में थे हुजूर दरे पुश्त थे हुसैन, सजदे में थे हुजूर दरे पुश्त से हुसैन, और बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही, बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही, बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही। और शायर जो कहता है नबी के नूर नजर नूर ऐन बैठे हैं, मतलब सुभान अल्लाह, नबी के नूर नजर नूर ऐन बैठे हैं, जनाब फातिमा ज़हरा के चैन बैठे हैं, नबी के नूर नजर नूर ऐन बैठे हैं, जनाब फातिमा ज़हरा के चैन बैठे हैं। उन्हें खबर थी कि नाना गिरा नहीं सकते, उन्हें खबर थी कि नाना गिरा नहीं सकते, कभी तो पुश्त पे जाकर हुसैन बैठे हैं, कभी तो पुश्त पे जाकर हुसैन बैठे हैं। कोई आदमी मजमे से नारा लगा दे अपना सेवा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे करबला, नारे करबला, दीन कलाबर, दीन कलाबर, शहीद आजम, शहीद आजम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ाने वक़ार, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, इमाम आए, हुजूर ने सजदे को लंबा किया और आगे बढ़ते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, जुमे का दिन है, खुतबा दे रहे हैं। ऐसे आलम में शहजादे हसन हुसैन हुजरे फातिमा से निकले और जब दाखिल मस्जिद में गिर गए, मेरे आका ने खुतबे को बंद कर दिया, तर्क कर दिया, छोड़ दिया। हुजूर आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद शहजादे को उठाया, गले से लगाया और मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद की आजमाइश बनाई है। आज मैं अपने नवासों की मोहब्बत में अपने खुतबे को बंद कर दिया, रोक दिया। लिहाजा ये मेरे हसन हुसैन की मोहब्बत है, ये पंजतन का प्यार है। मेरे आका ने फरमाया, जिस तरीके से मैं इन शहजादों से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इनसे ऐसे ही मोहब्बत करना। मेरे आका दुआ करते, यार मेरे मौला, तो उनसे भी मोहब्बत करना जो लोग मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ाने वक़ार, मेरे आका खुतबा छोड़ दे हुसैन के लिए, सजदे को लंबा कर दे हुसैन के लिए, हुसैन के ऊपर अपने बेटे को कुर्बान कर दे। एक मर्तबा हज़रत हसन हुसैन बचपने के आलम में कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती जब लड़ते हैं, हुजूर बैठे हुए हैं, हुजूर ने हसन से फरमाया, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो और ऐसे पकड़ो, हुसैन को ऐसे पकड़ लगाओ। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा ने जब ये मंजर देखा तो तड़प गई, कहती बाबा आप बड़े को तेरे छोटे को उठा करके ऐसे पकड़ो, आप बड़े को बता रहे हैं। मेरे आका मुस्कुरा करके फरमाते हुए, फातिमा जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे हो, हसन से मैं कह रहा हूँ कि हुसैन को ऐसे पकड़ो। दूसरी तरफ जिब्रील आ गए हैं और हुसैन को मोटा बता रहे हैं, अरे हुसैन हसन को ऐसे पकड़ो, जमीन पर गिरा दो। यह है मकाम हुसैन कि उनकी कुश्ती कराने के लिए सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन उनके दरवाजे पर हाजिर हो जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, ये मकाम हुसैन है। और मैं आपको बताऊं मकाम हुसैन क्या है।
एक मरतबा खेलते खेलते दूर निकल गए, खेलते खेलते दूर निकल गए। हजरत फातिमा से हुजूर ने पूछा, फातिमा हसन हुसैन कहाँ है, मेरे बेटे कहाँ हैं? कहा या रसूल अल्लाह वो तो खेलने गए हैं। सहाबा तलाश करने के लिए निकले। एक फरिश्ता आया हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह परेशान ना हो, बच्चे खेलते खेलते फला पहाड़ी पर चले गए थे, अल्लाह ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी है, खेलते खेलते बच्चे वहीं पर सो गए, फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी है, वो फरिश्ता हसन हुसैन की हिफाजत कर रहा है। सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लेके क्या देखते, फरिश्ता है अपने पर को बिछाए हुए, पर को बिछाए हुए है, उस पर दोनों शहजादे लेटे हुए हैं, एक पर पंख पर फरिश्ता शहजादों को लेटाए हुए हैं और अपने दोनों दूसरे पर से शहजादों पर पंखा झूल रहा है। सुभान अल्लाह, पंखा झूल रहा है। यही मकाम हुसैन। अजीज़ान उतार, आप अगर रो दे, आपके आंखों में आंसू आ जाए, तो हिरनी जंगल से आप अपने बच्चे को लेकर के चली आती है। आप तख्ती लिखे, आपके तख्तियों का फैसला रब कायनात किया करता है। ये मकाम हुसैन है, ये मकाम पंजतन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बताया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हसन और हुसैन सैयदा शबाबी अहले जन्नत। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान वक़ार, जो जन्नती जवानों का सरदार होगा, यकीनन वो खुद जन्नती होगा, वो खुद जन्नती होगा। और जन्नत में तमाम लोग नौजवान ही होंगे और सबके सरदार जनाब इमाम हसन हुसैन होंगे। बोले सुभान अल्लाह। हसन हुसैन होंगे। हजरत इमाम हसन हुसैन दो तख्ती लिखते हैं, दो तख्ती लिखे। लिखने के बाद हजरत फातिमा के पास आए, कहा कि अम्मी जान, हम दोनों भाइयों ने तख्ती लिखी है, जरा फैसला करके बताएं, फैसला करें कि किसकी लिखावट, किसकी राइटिंग, किसकी तहरीर अच्छी है। हजरत फातिमा ने सोचा, इनके रोने से हुजूर को तकलीफ होती है, इनके रोने से इलाका फरमाते फातिमा हसनैन को रोने न दिया करो, इनके रोने से मुझे तकलीफ हुआ करती है। फातिमा ने सोचा, अगर मैं हुसैन की तख्ती को अच्छा कहती हूँ तो हसन का दिल टूटेगा, हसन को कहती हूँ तो हुसैन का दिल टूटेगा। और अगर किसी का दिल टूटा, किसी की दिल आजारी हुई, तो ये जब मलाल करेंगे, रोएंगे, नाराज होंगे, तकलीफ मेरे आका को होगी। ताकि ना मैं फैसला नहीं कर सकती, काम करो, तुम इस तख्ती का फैसला अपने बाबा मौलाए कायनात हजरत अली से कराओ। दोनों बच्चे दौड़ते हजरत अली के पास गए, कहा कि बाबा हमारी तख्ती का फैसला करें। हजरत अली बड़े बड़े मसले, बड़े बड़े मसाइल जब सहाबा से न हल हुआ होते, जब हल करने से आजिज़ रह जाते, कहते कि हम हजरत अली के पास जाते, हजरत अली से मिनटों में हल कर दिया करते थे। हजरत अली फैसला करने के लिए तख्त पर आ जाए, आपके जैसा कोई काजी नहीं, फैसला करने वाला नहीं है। मगर जब हसनैन की तख्ती को आपने देखा, आपने भी सोचा कि अगर एक को कहूंगा अच्छा है तो दूसरे की दिल आजारी होगी, दूसरे को कहूंगा तो दूसरे की होगी। आपने कहा ना, मैं बड़े बड़े मुकदमों को यूं हल कर दिया करता हूं, मगर तुम्हारे तख्ती का फैसला मैं नहीं कर सकता। एक काम करो, तुम अपने नाना के पास जाओ, अपने नाना के पास लेकर के जाओ, वो तुम्हारे तख्ती का फैसला करेंगे। अब दोनों शहजादे दौड़े दौड़े हुजूर के पास आए, हुजूर के दस्ते मुबारक को चूमा, चूमने के बाद हुजूर की गोदी में बैठे, नबी ने शहजादों से प्यार किया। दोनों बच्चे मचल करके कहने लगे, नाना जान, हमने तख्तियां लिखी हैं, हमारी तख्ती का फैसला करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तख्ती को लिया, देखा, हुजूर सोचने लगे किसकी तख्ती को अच्छा कहूं, किसकी तख्ती को अच्छा कहूं। कहते हैं मेरे शहजादे, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी तख्ती का फैसला कोई दुनियादार न करे, बल्कि परवरदिगार करे, परवरदिगार करे। जब हुजूर ने बात कही, जिब्रील अमीन हाजिर हुए, उसी में वॉल्यूम बढ़ा दे, जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। हजरत जिब्रील जब हाजिर हुए, कहते या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत से आया हूँ रब के हुक्म से,
اور جنتی سیب لے کر کے آیا ہوں. سیب اللہ کا فرمان ہو ہے اس سے اچھالوں جس کی چکی پہ یہ سیب گر جائے اس کی رائٹنگ اس کی لکھاوٹ اس کی تحریر اچھی ہے زیادہ اچھی ہے دونوں کی تحریر اچھی ہے. عزیزان وقار حضرت جبریل نے تختی کو رکھا سیب کو اچھالا. اب سیب کو گرنا چاہیے تھا مگر سیب اٹک گئی بیچ میں رہ گئی. انتظار کیا جا رہا ہے سیب گرے سیب اٹک گئی رک گئی اور اپنی زبان سے اپنے رب سے کہنے لگی میرے مولا حسنین کے تختیوں کا فیصلہ جب اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے کیا یا میرے مولا تو ہی حکمت کرنے والا ہے تو حاکم الحاکمین ہے بہت بڑی حکمت والا ہے. میرے مولا اگر میں حسین کے تختے پر گرتی ہوں حسن کا دل ٹوٹے گا حسن کے تختے پر گرتی ہوں تو حسین کا دل ٹوٹے گا. میرے مولا کوئی ایسی تدبیر کر دے جس سے دونوں کا دل نہ ٹوٹے. اگر میں حسین کی تختی پر گرتی ہوں حسین جیت جائیں گے مگر میں ضعیف ہو جاؤں گی. لوگ مجھے کہیں گے سیب حسن کی تختی پر کیوں نہیں گری. میرے مولا کو اچھا فیصلہ کرنے والا ہے کوئی حکم صادر کر دے. اللہ کا حکم ہوتا سیب نہ گھبرا بلکہ حکم ربی ہوتا ہے دو ٹکڑوں میں ہو جا. سیب فوراً دو ٹکڑوں میں ہوئی آدھا حسن کی تختی پر گرتی ہے آدھا حسین کی تختی پر گرتی ہے. رب کے جانب سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے نہ حسین کی تحریر خراب ہے نہ حسن کی تحریر خراب ہے بلکہ دونوں کی رائٹنگ اچھی ہے دونوں کی تحریر بڑی اچھی ہے. سبحان اللہ. عزیزان وقار یہ حضرت امام علی مقام حضرت حسن حسین کا مرتبہ ہے. ان کی تختیوں کا فیصلہ پروردگار عالم کیا کرتا ہے پروردگار کیا کرتا ہے. عزیزان وقار یہ مقام حسین ہے یہ مرتبہ حسین ہے یہ ہے امام علی مقام کا مرتبہ. آپ کی عمر 7 سال حضرت امام حسن کی عمر 7 سال کی ہوئی 7.5 سال کی. امام علی مقام کی بھی 7 سال کی ہوئی. ایسے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ حضرت امام حسن حسین کے سر سے اڑ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے وہ ظاہری زندگی سے پردہ فرما گئے. 6 ماہ بیتے تھے ابھی 6 ماہ. حضور کے وصال ظاہری کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی وصال با کمال ہو جاتا ہے. حضرت مولائے کائنات نے کئی دیگر شادیاں کی. حضرت فاطمہ کے رہتے ہوئے آپ نے کوئی شادی نہ کی. میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا علی میری بیٹی فاطمہ کی ہوتے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد وصال کے بعد حضرت علی نے کئی شادیاں کی جن سے اولادیں بھی ہوئے. کربلا میں حضرت علی کے کئی بیٹے گئے تھے کئی بیٹے جو امام علی مقام کے ساتھ یہ بھی شہادت کے جام پیتے ہیں. عزیزان وقار وہ وقت بھی آیا حضرت امام علی مقام اپنے والد کے ساتھ رہے مدینہ میں رہے کوفہ گئے امام حسن بھی گئے. پھر امام حسن نے جب خلافت کو میری معاویہ کے حوالے کیا پھر آ کر کے مدینے میں رہنے لگے. حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہوا آپ کے بعد حضرت امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید پلید حنفی مذہب میں صبح قیامت تک جس پر لوگ لعنت کرتے ہیں اللہ اس کے فرشتے بھی اس پر لعنت کریں گے. یزید پلید بدبخت جس کی پیشانی پر نواز رسول کے شہادت کا سیاہ دھبا لگا ہے. یزید پلید یہ بنو امیہ کا فرد تھا جس کے میرے بارے میں میرے آقا نے پہلے بتا دیا تھا ایک ایسا شخص بنو امیہ سے ہوگا جو میری سنت کو پامال کرے گا اور اس کا نام یزید ہوگا. میرے آقا نے سب بتا دیا تھا. یزید پلید یہ موٹا بھونڈا شخص جس کے چہرے پر سیاہ دھبے چیچک کے داغ بدکار شرابی عیار آدمی تھا. کرسی پر خلافت کے بیٹھا تو سب سے پہلے بیٹھنے کے بعد اس نے جو حکم جاری کیا مدینے کے گورنر عقبہ بن عامر یا عامر بن عقبہ
बिन आमिर ये मदीने के गवर्नर थे, इनके पास खत लिखा, अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर दी। देने के बाद कहा 3 लोगों से जितनी जल्दी हो सके बैयत लो, अगर ये बैयत कर लेंगे तो पूरा मदीना बैयत कर लेगा। वो 3 लोग कौन थे? नंबर 1 पे हुसैन इब्ने अली, नंबर 2 पर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हुजूर के फूफी के बेटे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, तीसरे हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर। इन 3 लोगों से बैयत लो। उक़बा बिन आमिर ने जब खत पढ़ा, यजीद का थोड़ा परेशान हुआ। हुसैन से बैयत लेना कोई आसान काम नहीं था। यजीद शराबी था, मदीने में बैठकर हज के लिए आया था, मदीने में बैठ करके शराब पिया। मेरे हुसैन उस रास्ते से गुजर रहे थे, आपने पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो? यजीद ने कहा हम वो मशरूब पी रहे हैं जो फला शहर के फला इलाके में बनती है। हुसैन से इमाम अली मकाम से कहा कि मैं तुम्हें भी इसकी दावत देता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा ला हौला वला कुव्वत, तुम मुझे शराब की दावत देते हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा पूरा खानदान कभी शराब के करीब नहीं गया है। बोले सुभान अल्लाह। शराबी शख्स जब उसी उक़बा बिन आमिर ने खत पढ़ा तो घबरा गया। इमाम अली मकाम तक खबर पहुंची, आप तक खबर भेजा, कहा कि आपसे मैं मिलना चाहता, मुलाकात करना चाहता हूँ और तशरीफ लाए, तन्हाई में आए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अज़ीज़ान वक़ार, हज़रत इमाम अली मकाम तक जब ये खबर पहुंची, आप अपने साथियों के साथ निकले घर से। जब गवर्नर हाउस पहुंचने लगे, जो मदीने के गवर्नर था, आपने अपने भाइयों को, घर वालों को बाहर ठहरो। जब मेरी आवाज अंदर बुलंद होने लगे तो समझ लेना जाना कोई खतरा है तो अंदर चले आना, वरना जब तक मैं बाहर ना आऊं तो कोई हटना नहीं, कहीं नहीं जाना है। इमाम जब रोक करके अंदर चलने लगे, साथ में मौला गाजी अब्बास भी चलने लगे। हजरत अब्बास, मौला गाजी अब्बास, इनकी मिसाल तारीख जो दोबारा पेश ही नहीं कर सकती है। इनको बहुत बड़ा वफादार कहा जाता है। ये इमाम अली मकाम को पूरी जिंदगी में है एक ही बाप के बेटे, माँ 2 है, मगर पूरी जिंदगी हुसैन की गुलामी ही की है, गुलामी ही की है। कभी जब भी आपको पुकारा, कभी आका हुसैन कहा, कभी मौला हुसैन कहा है, कभी दाता हुसैन कहा है, कभी भाई कहकर नहीं पुकारा है, भाई कभी नहीं कहा है। अज़ीज़ान वक़ार, हुसैन इमाम अली मकाम जब चलने लगे, हजरत अब्बास भी साथ में चलने लगे। इमाम ने मुस्कुराकर फरमाया अब्बास, जब तक तुमने सुनी हमने कहा कि सारे भाई खड़े हो जाए दरवाजे पर। मौला अब्बास हाथ जोड़ करके खड़े हुए, कहा कि मेरे आका हुसैन, आपने भाइयों को कहा था खड़े हो जाए, अब्बास तो आपका गुलाम है। बोले मतलब सुभान अल्लाह। अब्बास तो गुलाम है, आपने गुलामों को थोड़ी कहा है खड़े होने के लिए। मेरे आका फरमाते अब्बास, मैं अब तुझे भी कह रहा हूँ, तू भी खड़ा हो जा, इसलिए कि मैंने गवर्नर से वादा किया है अंदर तन्हा मुलाकात करने के लिए, लिहाजा मुझे अंदर तन्हा जाने दे, वरना मेरे वादे के खिलाफ हो जाएगा, मेरे वादे के खिलाफ वर्जी हो जाएगी। इमाम जाते हैं, इमाम के हाथ में यजीद का खत दिया गया। इमाम ने खत को पढ़ा, अमीर मुआविया का इंतकाल का जब पढ़ा तो आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। उसके बाद आपने गवर्नर से पूछा तेरी क्या मर्जी है, तेरी क्या मंशा है? गवर्नर ने कहा हुजूर, मैं आपके मर्तबे को जानता हूँ, आपके वकार को जानता हूँ, आपकी हैसियत को जानता हूँ, मैं आप पर छोड़ता हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। हुजूर जो आप चाहे करें। इमाम अली मकाम ने कहा कि मुझ जैसा आदमी ऐसे छुप कर बैत नहीं कर सकते यजीद की। ये इमाम के तारीखी अल्फाज है, तारीखी अल्फाज। इसे कई तारीखदारों ने, मुहद्दिसों ने लिखा। इमाम ने कहा मुझ जैसा इंसान छुप करके बैत नहीं करता। मैं चाहता हूं कि पहले यजीद की बैत ऐलान ली जाए, अगर सब लोग बैत करते हैं फिर उसके बाद नहीं कहा कि मैं करूंगा, मैं सोचूंगा। अज़ीज़ान वक़ार, इमाम अली मकाम पलटी ये बात कह करके अभी दरवाजे के करीब पहुंचने वाले थे। एक शख्स था जिसका नाम मरवान है, मरवान बिन हकम। ये ऐसा शख्स था, मेरे आका ने इसे जिला बदर किया था, शहर बदर किया था। हुजूर ने अपनी जिंदगी में इसे ताइफ में भेज दिया था, आने की मदीना इजाजत नहीं थी। हकम का बेटा जब मरवान पैदा हुआ, मेरे आका की बारगाह में जब इसे लाया गया
गुट्टी देने के लिए जब कोई बच्चा पैदा होता हुजूर की बारगाह में लेकर के आके हुजूर कोई चीज चबा करके उसको उसके मुंह में डाला करते थे। जब हकम मरवान बिन हकम को लाया गया, मेरे आका ने फरमाया ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। यानी हकम को भी मेरे आका ने गिरगिट कहा और मरवान को भी गिरगिट कहा। ये ऐसा शख्स है मरवान बिन हकम, मेरे आका ने गिरगिट का बेटा गिरगिट कहा। मरवान कहने लगा, ऐ गवर्नर, अगर हुसैन पर इस वक्त काबू न पाए, याद रख इन पर काबू नहीं पा सकता। ये तन्हा आए हैं, इनको इसी वक्त कत्ल कर दे, ये बैत नहीं करते हैं। इस वक्त कत्ल करना आसान होगा, कोई नहीं इनके साथ में। इतना सुन्नत इमाम पलटे हैं गजब गजब में, चेहरे का रंग बदल गया। इमाम फरमाते हैं, अरे फलां के बेटे, तुझमें तेरी इतनी जुर्रत है, क्या तुझमें इतनी जुर्रत है कि तू नवासे रसूल पर हाथ उठाए। मेरे नाना ने बिल्कुल सही कहा था कि तू गिरगिट का बेटा गिरगिट है, गिरगिट का बेटा गिरगिट है। अजीजानी वकार वो शर्मिंदा हो गया। अब इमाम अली मकाम बाहर निकले, साथियों को लिया, घर आए, सारे हालात को बयान किया, सारे मामलात को बयान किया। लोगों ने पूछा अब क्या करना है? आप फरमाते मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ। शाम को फिर गवर्नर ने आप पर पैगाम भेजा कि रात के तारीकी में मिलना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया ना, रात में नहीं मिलूंगा, रात को बीतने दो, फिर सुबह कुछ किया जाएगा, कुछ किया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम अली मकाम रात होती है, इमाम को अपने नाना की वो हदीस याद आती है। मेरे नाना ने फरमाया था एक शख्स होगा जो मदीने की हुर्मत को हलाल कर देगा, यानी जिसकी वजह से मदीने में खून बहाया जाएगा। इमाम ने अपनी ये हदीस अपने दिल में पढ़ी, लोगों को सुनाया। इमाम अली मकाम अगर ठहरे होते, आप पर जबरदस्ती आपसे बैत नहीं जाती, हो सकता आपकी तरफ से और गवर्नर की तरफ से लोगों में लड़ाइयाँ होती और मदीने में खूनेजी होती। और मेरे इमाम कहते मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मदीने में खून बहे। रात में अपने घर वालों से कहा, सुनो अब मदीने को खैराबाद छोड़ने का वक्त आ गया है, मदीने से अब जाने का वक्त आ गया है। मेरे इमाम ने अपने घर वालों का तैयारी करो। इमाम अली मकाम ने रात की तारीकी में तैयारी की और जब तैयारी मुकम्मल होती है, हजरत सैयदा ज़ैनब है, हुसैन की बहन हजरत फातिमा की बेटी, हजरत इमाम हुसैन है और मोहम्मद है। ये हुसैन के खानदान का काफिला रात के तारीकी में जन्नतुल बकी पहुंचा। हुसैन अपने वालिदा के कदमों में जाकर के गिर गए, कहा कि अम्मी जान, मैं तेरा वही हुसैन हूँ जिसे तू बचपन में, जिसे तूने अपना खूने जिगर पिलाया है, तेरा वही हुसैन हूँ जिसके रोने से तू तड़प जाया करती थी। अम्मी जान, मैं तेरा वही हुसैन हूँ जिसके रोने से तुझे तकलीफ हुआ करती थी। अम्मी जान, तेरा वही हुसैन हूँ जिससे तूने बचपन में पाला। आज तेरे बाप के, मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों ने मदीने में हुसैन का रहना तंग कर दिया है। नाना जो वक्त बताया था, नाना ने जो मकाम बताया था, अम्मी जान वो वक्त आने वाला है, वो वक्त आने वाला है। अम्मी जान, अब मदीने के खैराबाद कह रहा हूँ, अम्मी जान मुझे इजाजत दे, मुझे रुखसत करे। कुछ किताबों में तो यहाँ तक आता, इमाम ने जब अपने वालिदा के से इजाजत ली तो तुरबते जहरा थर्रा गई। तुरबते जहरा से आवाज आती, मेरे बेटे हुसैन जा जा, मक्तले करबला को आबाद कर। मेरे बेटे हुसैन जबकि करबला के मैदान में जाएगा, सिर्फ तू तन्हा न होगा बल्कि तेरी माँ फातिमा भी तेरे साथ होगी। सुभान अल्लाह। मेरे बेटे जब तू करबला के मैदान में 6 माह के अली असगर को कुर्बान करेगा, अकबर की जवानी को कुर्बान करेगा, कासिम की शबाब को उठवाएगा, अब्बास के बाजू कटवाएगा, जहाँ तू करबला के मैदान में इंतमाम के लाशों को उठाएगा, वही तेरी माँ सैयदा फातिमा अपने हाथ को उठाकर अपने रब की बारगाह में तेरे साबित करने की दुआएं मांगेंगे। सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत इमाम हसन की कब्र पर बगल ही में मेरे इमाम आते हैं। आने के बाद हजरत इमाम हसन से कहा, मेरे भाई आप तो सब्र रजा के पैकर हैं, आपके कातिल ने, जालिम ने आपको जहर दिया, आप इतने बड़े साबिर हैं,
आपको जहर दिया गया, कलेजा कट करके, अतलियां कट करके उल्टी हो रही थी, मुंह से गिर रहा था। आप इतने बड़े साबिर, आपने अपने कातिल का नाम न बताया। मेरे भाई, मैं मक्तले करबला को आबाद करने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। अजीज़ाने वकार, इमाम हसन के तुरबत से आवाज आती है, भाई जाओ, नाना ने जो वक्त बताया तो करीब आ गया है, जाओ और मक्तले करबला को आबाद करो और यजीदियों को और क़यामत तक के होने वाले मुसलमानों को अली के घर के जौहर दिखा दो और उन्हें बता दो, ऐ लोगों, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है, जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। इनसे विदा होकर के मेरे इमाम रात के तारीकी में जब अपने नाना के रोजे पर आते, तड़प करके रोते हैं, तड़प करके रोते हैं। और आए क्यों हैं? अपने नाना से आखिरी सलाम करने के लिए आए हैं। अजीज़ाने वकार, हजरत इमाम अली मकाम जब तुरबते नबी पर, तुरबते हुजूर पर आते हैं तो शायर ये मंजर देख करके तड़प करके कुछ अशार लिखता मैं आप तक पहुंचा, मुलाहिजा फरमा लें, उसके बाद इंशाअल्लाह बयान को खत्म किया जाएगा। इमाम अली मकान जब आते हैं, रात की तारीकी है, शायर कहता मुलाहिजा फरमाए कि मज़ारे 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 मुस्तफा पर शाम होते ही इमाम आए, मज़ारे मुस्तफा पर शाम होते ही इमाम आए, मज़ारे मुस्तफा पर शाम होते ही इमाम आए। वो चलने की गरज से आखिरी करने सलाम आए, वो चलने की गरज से आखिरी करने सलाम आए। कहाँ रोकर सलाम ताजदार आलिम इम्कान, कहाँ रोकर सलाम ताजदार आलिम इम्कान, सलाम सरवर आलम, सलाम सरवर ईशान, सलाम सरवर आलम, सलाम सरवर ईशान, सलाम सरवर आलम, सलाम सरवर ईशान। अज़ीज़ाने वक़ात, माशाअल्लाह, ये तो पहले ही होना चाहिए, तब तो खैर आवाज बैठ गई है। अज़ीज़ाने वक़ात, हज़रत इमाम अली मकाम रात के तारीकी में अपने नाना के मज़ार पर आते हैं और मज़ार पर आने के बाद मेरे आका इमाम अपने नाना से सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद हुजूर से विदा लेते हैं और उसके बाद फिर अपने घर आते हैं। रात के तारीकी में इमाम अली मकाम अपने अहले खानदान के साथ, अपने घर वालों के साथ जब सरहद के मदीना के बाहर निकलते हैं, पलट करके नबी के रोज़ों के देखते हैं, एक आह भरते हैं, एक सर्द आह, ठंडी आह। कहते या रसूल अल्लाह, मेरे नाना जान, जब आपके चाहने वालों ने आपको मक्के से निकाला था, आपने मदीने को आबाद किया था, वो मदीना जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आपको बड़ा महबूब है, अब आपके चाहने वालों ने, आप ही के कलमा पढ़ने वालों ने हुसैन पर मदीने की गलियां तंग कर दी हैं। या रसूल अल्लाह, अब हुसैन मदीने से जा रहा, रुखसत हो रहा है। रात के तारीकी में मेरे आका हुसैन मदीने को छोड़ करके मक्के की तरफ जाते हैं, मक्के की तरफ जाते हैं अपने घर वालों को लेकर के, अपने काफिले को लेकर के। मेरे इमाम जब चलने लगे तो इमाम अली मकाम की बेटी थी सैयदा सुगरा, कई रिवायतें आपके ताल्लुक से है। एक रिवायत में कि आप बड़ी थी, आपकी शादी हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत इमाम हसन मुसन्ना से हुई थी। एक रिवायत में आपकी बच्ची थी, आपको बुखार था, बुखार की शिद्दत की वजह से मेरे इमाम साथ न ले गए, बल्कि उनसे कहा था बेटी तू मदीने में रह, मदीने में रह, 3 महीने के बाद तेरा भाई अकबर आएगा,
وہ تجھے لے کر کے جائے گا۔ سیدہ زینب کو میرے امام نے مدینے میں رکھا۔ اب یہ رات کے تاریکی میں قافلہ مکہ پہنچا، کئی دنوں کے سفر کر کے یہ مکہ پہنچا۔ میرے امام جب مکہ پہنچے، مکہ میں ٹھہرے، ابھی کچھ ہی دن مکہ میں رہتے ہوئے ہیں، کربلا سے کوفہ سے یزیدیوں کے خط آنے لگے۔ کہا کہ امام میں نے سنا ہے آپ یزید کے بیعت سے انکار کر دیے ہیں، آپ مدینے کو چھوڑ کر کے کربلا مکہ آ گئے ہیں۔ میرے امام اب آپ میری طرف تشریف لے کر کے آئے، کوفہ آئے، کربلا آئے، کوفہ آئے آپ۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام کوفہ والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور آپ کو اپنا امیر المومنین اور آپ کو اپنا خلیفہ بنا لیں۔ عزیزان وقت یہ کوفیت کے خطوط آنے شروع ہوتے ہیں، امام کے پاس کوفیت کے خط آتے ہیں، 150 سے زیادہ خط آئے۔ امام نے جانے سے انکار کیا۔ جب لوگوں نے بڑے خط آئے، لوگوں عجیب بات لکھی، تو امام نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ وہ کوفہ گئے اور حالات انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے، کوفہ میں کون سے مناظر آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اب تو شعر سماعت کر لیں، اس کے بعد بات کو ختم کیا جائے گا۔ آپ یہ نہ سوچے کہ نذرانہ ملا میں پڑھنے لگا، میں نے پہلے سے سوچا تھا۔ یہ شعر جو ہے بالکل موضوع کا ہے، یہی آج کے دن پر یہ شعر بیٹھتا ہے۔ میں آپ تک پہنچا رہا، ملاحظہ فرما لیں۔ جب میرے امام مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے، اپنے نانا کے روضے کو چھوڑ رہے تھے، تو آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ شاعر نے آپ شعر میں پہنچایا، ملاحظہ فرمائے کہ چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، اور اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا، اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے، جب کربلا چل رہے ہیں تو چلنے کا انداز کیا ہے؟ سر ہتھیلی پہ لے کر چلے ہیں، بھوکے پیاسے 72 چلے ہیں، سر ہتھیلی پہ لے کر چلے ہیں، بھوکے پیاسے 72 چلے ہیں، اور حشر میں آب کوثر پلانا، حشر میں آب کوثر پلانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، حشر میں آب کوثر نبھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ حضرات میرے امام جب کربلا پہنچیں گے، جب کربلا جائیں گے، کربلا جانے کے بعد پھر امام عالی مقام کیا کریں گے؟ شعر میں پہنچا ملاحظہ فرمائے میرے امام کیا کہتے ہیں کہ ایک سجدہ میں ایسا کروں گا جس کو محشر میں پورا کروں گا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا جس کو محشر میں پورا کروں گا، اور سر قیامت کے دن ہے اٹھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ سر بولے نہ بھلے، آواز بالکل بیٹھی ہے، میں بڑا اچھا پڑھا ہوں شعر، آپ حضرات اتنے خاموش نظرانہ نہ تو چلے گا، مگر آپ آگ بیٹھے تو بیداری کے سمجھے کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ کرنا۔ پھر سے شعر پر جاتا ملاحظہ فرمائے، ایک سجدہ
میں ایسا کروں گا جس کو محشر میں پورا کروں گا، اور سر قیامت کے دن ہے اٹھانا، کربلا جا رہا ہے مولانا، سر قیامت کے دن ہے اٹھانا، کربلا جا رہا ہوں مولانا۔ اور آخری شعر، ہر یزیدی کو آیا پسینہ، من اصغر نے کھولا جسینہ، ہر یزیدی کو آیا پسینہ، من اصغر نے کھولا جسینہ، ارے خاک میں دشمن کو ملانا، کربلا جا رہا مولانا، خاک میں دشمن کو ملانا، کربلا جا رہا مولانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں مولانا۔ عزیزان وقار، امام علی مقام مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کے کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل امام مسلم اس طریقے سے کوفہ کی طرف جاتے ہیں۔ کوفہ والوں نے کیسے دل کھول کر کے آپ کا استقبال کیا، کیسے آپ کے ہاتھ پر امام کی بیعت کی، اور پھر وقت آیا ظالموں نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ یہ کوفہ والے شروع ہی سے دغا باز رہے ہیں، بڑے دغا باز۔ حضرت علی کا پہلے ساتھ چھوڑے۔ حضرت علی جب کوفہ کے مسجد میں پہنچے تھے نماز پڑھانے کے لیے، جب عبد الرحمن ابن ملجم نے سر پر تلوار چلائی، جتنے نمازی تھے بچانے کی بجائے سب لوگ مسجد سے بھاگ گئے چھوڑ کر کے آپ کو تنہا۔ امام حسن نے جب خلافت امیر معاویہ کے حوالے کی، نماز میں تھے، آپ کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا ظالموں نے، آپ کے چہرے پر تماچے مارے۔ ہمیشہ انہوں نے دغا بازی کی ہے، اور امام کے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے وہی سلوک کیا جو پہلے اہل بیت کے ساتھ یہ کرتے آئے تھے۔ عزیزان وقار، آج کے بیان کی پر ختم کیا جاتا ہے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا میری مولا، آج کا جو بیان ہوا ہے اگر اس میں کسی بھی قسم کی خامیاں غلطیاں لغزشیں قصدن یا صحابن ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔